قبر کی تختی پر قرآن کی آیت یا کوئی اور آیت لکھنا یہ شرعاً جائز ہے؟ بھئی ایسی جگہ قبر ہے یا وہ تختی لگائی جا رہی ہے جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہے تب تو آیت وغیرہ نہ لکھی جائے، اور ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک جگہ اعلیٰ نے بھی لکھا کہ دیوار وغیرہ پر جو آیت لکھی آتی ہے تو بارش کا پانی ہوتا ہے تو پانی اس میں لگ کے بہتا ہے، جبکہ وہ پانی جو ہے قرآن مجید کی آیتوں سے مس ہو کر پانی جو ہے وہ تو لائق احترام ہے، اس کو لوگ پیتے ہیں شفا کے لیے۔ تو اس وجہ سے ایسی جگہ قرآن شریف نہ لکھا جائے جہاں بے حرمتی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ سفر میں سونا لے کر جانا، سفر میں سونا لے کر جانا، اور اگر یہ خوف ہے کہ سونا بیگ میں لے کر جائیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا یا رک جائے گا، تو اسے اس خوف کی بنا پر پہن کر جانا، یہ شرعاً اس کی اجازت ہوگی؟ واہ، سونا لے کے جائے تو گم ہو جائے گا، پہن کے جائے اور وہی گم ہو جائے جو پہنے ہوئے ہے، تو یہ خوف نہیں ہے؟ ہم نے پہلے عورت کو پہنا ہے، پتہ چلا کہ ٹرین میں جا رہا تھا، وہ گیا استنجا کرنے، آیا تو عورت غائب ہے سونے کے ساتھ۔ لوٹنے والے سوچا کہ کون اتنی دیر تک اتارے گا، کان میں بھی ہے، گلے میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، ناک میں بھی ہے، پورا یہی اٹھا کر گلے چلے، تب کیا کر لے گا وہ؟ بھئی یہ سب مقدر کی بات ہے۔ اگر وہ چیز آپ کی ہے، آپ واقعی اس کی زکوٰۃ صحیح طریقے پہ ادا کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اس کو محفوظ اور مضبوط قلعے میں محفوظ کر، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو خوف تو رہے گا ہی اسے کہ حق ادا نہیں کیا ہے تو پورا جائے گا ساتھ میں۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں وہی مال ضائع ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس کو سمجھا ہوتا تو کبھی ذہن میں سوال یہ، ان کا سوال یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو آخر میں پڑھا جاتا ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چاروں مصرے ملا کر کے آپ کو صحیح مفہوم ملے گا۔ اس کو یہ بند قطع بند بولتے ہیں، ایسے اشعار جہاں ہوتے ہیں نا چار مصرے مل کر کے مفہوم دیتے ہیں، تو یہاں یہ کاش کا تعلق جو ہے حضور کی آمد سے نہیں ہے، بلکہ کاش محشر میں جب یہ حضور کی تشریف آوری کا تعلق جب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خلاصہ کہ جب محشر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی اور سب حضور پر سلام بھیج رہے ہوں گے، تو کاش کے حضور کی خدمت میں جو فرشتے ہیں وہ کہیں احمد رضا تو بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ۔ یہ کاش ہے یہاں، کاش محشر میں، اس کو غور کیجیے آپ، کیونکہ کاش محشر میں جب ان کی آمد، کاش کا تعلق ہی نہیں اس سے ہوتا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت، اب یہ کاش، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ کاش کے اس وقت جب حضور تشریف لائیں تو کاش کے حضور کی خدمت میں جو فرشتے ہوں، قدسی ہوں، وہ کہیں احمد رضا تو بھی اپنا والا سلام سنا دے۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ پورا سلام لکھا، بہت سارے اشعار جو کما حقہ سب پڑھے ہی نہیں جاتے ہیں، اور اس میں مذاق بخشش میں ہے، تو وہ پورا سلام لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب وہ اچھا واقعی میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، کیونکہ اس بارگاہ میں الحمدللہ سرکار کا کرم ہوا، بارہا حاضری نصیب ہوئی، اور چند روز کے بعد پھر انشاءاللہ حاضری نصیب ہونے والی ہے۔
عید میلاد النبی انشاءاللہ ارادہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے اور پورا کرے کہ مدینہ طیبہ میں عید میلاد النبی ہو۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اور بھی سلام وغیرہ بھیجتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ سب بھیجتے ہیں، جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کے کچھ اشعار نہ پڑھو تسلی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ سلام پڑھو تو میرا آقا خود فرماتا ہے ہاں اور پڑھ اور ہاں، یہ ایسے مقبول بارگاہ سلام۔ تو بہرحال یہ جو آپ کا سوال ہے اس پر آپ غور کریے کہ کاش کا تعلق کس سے ہے؟ جن لوگوں نے حضور کی آمد سے کاش کا تعلق وہ اردو جانتا ہی نہیں ہے گویا۔ بھئی کون کاش بولے گا؟ بھئی اب جیسے ہم کہیں گے کاش جب حضرت تشریف لاتے تو کیا مطلب ہوا؟ جیسے میرا مان لیجیے میرا آنا یقینی ہے کہ آج آ رہے ہیں، راستے میں رابطہ ہو رہا ہے، یہاں پہنچے آنا ہے، تو اب آپ کہیں گے کاش کے مولوی صاحب یہاں آتے اور میں ان کو پھول پہناتا، تو کاش کا تعلق کس سے ہوا؟ آنے سے، پھول پہنانے سے ہوا نا۔ تو یہ کاش کا تعلق دیکھ لانے کس سے ہے؟ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر کے اعلیٰ حضرت کے خلاف لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ حضور کی تشریف آوری کا یقین ہے۔ ارے کون بولتا ہے کہ حضور کی تشریف یقین نہیں ہے؟ وہاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت جو ہے یوں فرماتے ہیں کہ ان کی آمد نہیں ہے، کیا ہے وہ پہلا شعر؟ ہاں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ آمد کی بات تو یقینی ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو گوارا نہیں ہوا کہ اپنے سرکار کے بارے میں کہے کہ سنتے ہیں، کیونکہ اس میں کبھی کبھی ایسا شک کا پہلو ہوتا ہے، سنتے ہیں کہ صرف ان کی رسائی ہے۔ تو مقطع میں کیا کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ کیا شک تھا، سنتے ہیں یہ کیا شک تھا؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ تو جن کے عقیدے ایمان محبت کا یہ عالم ہو اور وہ حضور کی آمد میں شک کریں گے۔ سوال یہ تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے غالباً سعودی گورنمنٹ سے یہ اجازت ملی ہے کہ عورتیں اگر تنہا بھی آنا چاہیں تو وہ آ سکتی ہیں، تو کیا وہ کسی ٹور کے ساتھ وہ تنہا جا سکتی ہیں؟ بھائی حج ہو کہ عمرہ ہو، یہ سفر جو ہے وہ ثواب کے لیے، حج تو خیر فرض ادا کرنے کے لیے ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو منع فرما دیا بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرنے کے، تو کوئی حکومت جو ہے اس میرے آقا کے فرمان کو جو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ اور حج کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ بغیر محرم یا بغیر شوہر کے عورت جائے گی حج کرنے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن قدم قدم پہ گناہ ہوگا۔ اب گئی کس لیے؟ وہ ثواب کے لیے۔ یہ سنا کہ وہاں جانے کے بعد جو ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، اور یہاں قدم قدم پہ گناہ ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا لحاظ کریں، اگر واقعی ان کے ساتھ ان کا شوہر ہے یا محرم ہے، محرم سے مطلب یہ نہیں کہ جس کو چاہا بھائی بنا لیا، بھائی بنانے سے کوئی نہیں بنتا ہے، یہ سب تو رشتے جو ہیں خون کے ہیں۔ تو بھائی یہاں تک کہ جو چچازاد بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہے، خالازاد بھائی ہے، وہ بھی محرم نہیں جا سکتا، تو شوہر یا محرم کے ساتھ جائے۔ اب کون گورنمنٹ کس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ گورنمنٹ کے ڈر سے جو ہے وہ جائز سفر پہ پہلے آمادہ نہیں تھے، بلکہ شریعت کے حکم کی وجہ سے یہ ایسا ہو کیا جاتا ہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ احتیاط کریں، ورنہ ٹور والے تو لے جانے کے لیے جو ہے وہ دنا دن محرم بنا دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو اس کے ویزا میں پہلے نہیں ملتی،
ہاں بھائی اگر اس کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کوئی نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ اس کا کوئی محرم ہے، تو وہ کیا کریں؟ اس پر حج فرض نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسری ایک صورت اعلیٰ حضرت نے جو بہترین صورت بتائی ہے، اتنا ہی شوق ہے تو جو حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ وہ نکاح کر لے، وہ نکاح کر لے. اب یہ ڈر ہے واپس آنے کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑے گا، نکاح کی گرہ تو مرد ہی کے ہاتھ میں ہے، تو عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میری اتنی بڑی جائیداد ہے وہ چھوڑے گا نہیں جائیداد کے لالچ میں، کہ یہ مرے تو کل نہیں تو آدھا تو ملے گا ہی شوہر کا. تو اعلیٰ نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ جب میں واپس لوٹ کر اپنے گھر میں قدم رکھوں گی تو مجھ پر طلاق پڑ جائے گی. تو جیسے ہی آ کر کے وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوگی وہ مطلقہ ہو جائے گی. یہ فقیر ایک اور مشورہ اسے بڑھا دیتا ہے کہ یہاں سے پورے سفر میں کہیں دونوں تنہائی میں نہ رہیں، جس کو شرعاً خلوت صحیحہ کہتے ہیں. بھئی ایک تو ہم بستری ہے، وہ تو خیر وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ وہ تو چیز ہی نہیں ہے، لیکن خلوت صحیحہ یعنی ایسے مکان میں دونوں اکٹھا ہوں کہ جہاں تیسرا کوئی نہ ہو اور دروازہ بند ہو. اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ خلوت صحیحہ. اس سے بھی عدت لازم ہوتی ہے. تو ایسا کوئی موقع نہ آنے دیں کہ دونوں ایک جگہ جو ہیں ان کی خلوت ہو، خلوت صحیحہ ہو. تو آنے کے بعد طلاق بھی پڑ جائے گی جیسی گھر میں قدم رکھے، اور عدت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ خلوت ہوئی نہیں کہیں. تو یہ ایسا اگر واقعی شوق ہے تو. لیکن اس زمانے میں نا یہ جائز طریقہ ہے نا، اس پہ جلدی عمل کرنے عورتیں جو ہیں 50 تو بہانے نکالیں گی. ارے اس بڑھاپے میں نکاح کراؤ گے، ارے نکاح کرنا کہ حرام ہے. ہاں وہ حرام ہے، جو محرم نہ ہو محرم بنا لیا وہ تو حرام ہے. جھوٹ بولنا پڑے گا 10 جگہ، اور یہ کہنا کہ میرا شوہر نکاح ہوا، جھوٹ نہیں ہوگا. اور شرعی طور پر سفر بھی جائز ہوگا، واپس آنے کے بعد جو آپ اس سے آزاد بھی ہو سکتی ہو. یہ صورت اپنائی جائے. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ عقائد کے لیے اہل سنت و جماعت کی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ بحار شریعت کا حصہ اول، بحار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے وہ عقائد ہی پہ ہے. پہلے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے دوسرا حصہ لکھا تھا جس میں کہ طہارت وغیرہ کے بیان ہیں، پاکی وغیرہ کی، لیکن پھر اعلیٰ کا حکم ہوا کہ عقائد پہ لکھیں. تب آپ نے بحار شریعت کا حصہ اول جو عقائد پہ مشتمل ہے، اللہ جل وعلا سے متعلق کیا ہمارے عقیدے ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہوں، حشر و نشر، جنت دوزخ، ان سب کی اس میں تفصیل ہے. اور اس کے بعد پھر بدعقیدوں کی بہت سی بدعقیدگی کے بارے میں بھی اس میں ظاہر کیا گیا ہے. بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو دیوبندی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو لڑکی ہے وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت ماننے والی ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ خاتون خود کہے گی کہ مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دو تاکہ میں. بھائی یہ تو ایک الگ ہوئے، یہ بہت نادر ہے، بہت نادر ہے کہ جس کے ماں باپ اور گھر والے جو ہیں وہ وہابی ہوں، بدعقیدہ ہوں، اور ان گھر میں پلنے والی جو ہے لڑکی وہ سنیہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند ہو سکتا ہے، ناممکن میں نہیں کہا، لیکن نادر ہے، بہت کمیاب ہے. اب جس گھر میں جس طرح پرورش ہوئی ہے جو دیکھا وہ تو ذہن میں بات بیٹھی رہتی ہے. تو اب یہاں پر واقعہ کیا ہے اس سے بات نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی عقیدتاً وہابی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی بدعقیدگی سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور مسلک حق کو قبول نہ کر لے، اسے پر نکاح ہی نہیں ہوگا. اور یہاں تو نکاح کر کے لائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی لایا ہے 3 شرائط کے ساتھ بھائی کہ اب یہ ہمارے عقیدے پر رہے گی توبہ کر کے، اور جو توبہ کا طریقہ ہے کہ جن وہابی مولویوں نے
اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، خصوصاً رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹھوی، ان پر جو نام بنام جو ہے کفر کا فتویٰ دیا ہمارے علماء نے۔ تو ان کی کفریات پر مطلع ہو کر جو انہیں مسلمان جانے یا اپنا پیشوا جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، میں اس کو بھی کافر جانتی ہوں، چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، میری ماں کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ اس طرح توبہ کرانی ہوگی، اور اس کے بعد توبہ کے بعد کچھ دن جائزہ لیں، گھر لا کر کے جائزہ لیں کہ واقعی اس کے معمولات جو ہیں وہ سنیوں جیسے ہیں، بات چیت میں جو ہے سنی جیسی رہتی ہے، جو اطمینان ہو جائے تب آپ اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کریں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسئلے مسائل کی بات کر سکتا ہے۔ اب بات کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ جانتا ہے صحیح مسئلہ اور صحیح مسئلہ لوگوں سے بتایا کہ بھائی دیکھو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ کوئی بتا سکتا ہے۔ غسل میں جو ہے وہ 3 فرض ہیں، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا غسل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیا وہ کہتا ہے، جب وہ معلوم ہو جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ بولتا ہے تب کسی حکم لگانے کی بات کی جائے گی۔ مسئلہ جو ہے مسلمان جانتا ہے دوسرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اگرچہ وہ بے عمل ہو، لیکن اگر اچھی بات کہے تو کہا جائے کہ نصیحت دیوار پہ ملے تو اسے حاصل کر لو۔